ہم غلامان محمد کی یہی پہچان ہے، ہم غلامان محمد کی یہی پہچان ہے۔ اور یہ بھی سمجھ فرمائے کہ چھوڑ کر ہندوستان جائیں کہیں پہ کس لیے، چھوڑ کر ہندوستان جائیں کہیں پہ کس لیے، چھوڑ کر ہندوستان جائیں کہیں پہ کس لیے، کہ جب ہمارے خواجہ کا یہ سارا ہندوستان ہے، ہم غلامان محمد کی یہی پہچان ہے۔ حضرات، میں عرضیہ کرنا چاہتا تھا، ابھی ایک شعر جو سنا رہا تھا بالخصوص جناب آپ کے امام صاحب کے حوالے سے، کہ ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا۔ اے موبائل والے بھیا میرے طرف دیکھیے، بڑا نیکی ملے گا۔ ولیوں کی زندگی ہے، اور یہ تو نبی کے صدقے میں ہمیں میلاد ملا۔ شکر منائیے اللہ کا اور احسان مانیے اللہ کا کہ اللہ نے ہم سب کو نبی کا امتی بنایا، اور نبی کے صدقے میں ہمیں میلاد ملا، اور اس میلاد کے ذریعے سے ہمیں آج کچھ سیکھنے کو موقع مل جا رہا ہے۔ اور آج کیونکہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہر گھنٹہ، ہر سیکنڈ، ہر وقت، ہر منٹ کا آپ سے حساب لیا جائے گا، لیکن اس میلاد پاک میں بیٹھے ہیں تو اس کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا، بلکہ کل قیامت کے دن یہ جگہ گواہی دے گی کہ فلاں بندہ فلاں جگہ پر بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھا تھا، درود پاک پڑھا تھا، سبحان اللہ کہا تھا، اے اللہ تو اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ تو یہ گناہ کو معاف کرانے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں نا، بار بار اگر تقریر کہا جائے، تھوڑا 10 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو آدمی کو برا لگنے لگتا، ایسا نہیں ہے، یہ مت سوچئے حضرات، یہ ایک نیکی کمانے کا ذریعہ، ورنہ کس کے پاس ٹائم تھا؟ کبھی جاتے ہیں امام صاحب یہ مسئلہ بتائیے، ہم کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا، آپ بس اپنے کام دھندا میں ہی وقت نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ میلاد ہے، اس کے صدقے میں آپ کا گناہ بھی معاف ہو رہا ہے اور نیکی بھی مل رہی ہے۔ شعر سماعت کیجیے، ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا، ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا، اور کہہ دو یزیدیوں سے وہ اپنے دن گنے، نزدیک آ رہا ہے مہینہ حسین کا، نزدیک آ رہا ہے مہینہ حسین کا۔ میرے خیال سے حسین کا نام لیے تو ٹھیک ہو گیا، کہیں سب کے دونوں ہاتھ اٹھا کر یا حسین، بھائی جیسا ہے ویسا رہنے دیجیے، اب کچھ مت کیجیے، چھیڑ کھانے کیجیے گا پھر گھر آ جائے گا۔ بہرحال محبت سے پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا ملجنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی تیزی کے ساتھ بس 15-20 منٹ سماعت کیجیے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ جو دین ہے نا وہ مذہب اسلام ہے۔ میں اپنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے 2 کلمے آپ تک پہنچا رہا ہوں، تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ میرا مذہب اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، السلام قبل السلام، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو سب سے پہلے سلام کرے۔ اور آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کی نظریہ کیا ہے، اسلام کا تصور کیا ہے، اسلام کا سوچ کیا ہے، اسلام کیوں آیا ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، السلام قبل السلام، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو سب سے پہلے سلام کرے، لیکن یہ حدیث پاک آپ اپنے ذہن میں رکھیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو یعنی حکم فرمایا، اسلم تسلیم، اسلام لاؤ سلامتی پا جاؤ، اسلام لاؤ سکون پا جاؤ، اسلام لاؤ امن پا جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں سکون ہے، جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں قانون ہے، جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں پیار ہے، جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں محبت ہے، جہاں
جہاں اسلام ہے وہاں وہ قانون ہے. اب ذرا سوچیے تو صحیح. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام قبل السلام. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے سب سے پہلے سلام کرے. باپ بیٹے کو دیکھے پہلے سلام کرے, ماں بیٹی کو دیکھے پہلے سلام کرے, دادا پوتے کو دیکھے پہلے سلام کرے, چاچا بھتیجے کو دیکھے پہلے سلام کرے, دادا پوتے کو دیکھے پہلے سلام کرے, نانا نواسے کو دیکھے پہلے سلام کرے, نواسا نانا کو دیکھے پہلے سلام کرے, ماما بھانجے کو دیکھے پہلے سلام کرے, بھانجا ماما کو دیکھے پہلے سلام کرے. یعنی جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو سب سے پہلے سلام کرے. اب میں اپنے اور آپ کے پیش امام صاحب سے جناب حافظ و قاری مناظر رضا فریدی صاحب سے میں نے پوچھ لیا کہ یہ سلام کیوں کیا جا رہا ہے, یہ سلام کیوں پیش کیا جا رہا ہے, آخر وجہ کیا ہے, سلام کیوں پیش کیا جا رہا ہے. تو ان کی زبان سے یہ بولی نکلتی ہے اور یہ فرماتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ کو معلوم نہیں, مولانا صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے, اسلام ہی تو ایک واحد مذہب ہے جو دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے. اسلام ہی ایک واحد مذہب ہے جو دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے. جہاں جہاں اسلام ہے وہاں سلامتی ہے, جہاں جہاں اسلام ہے وہاں قانون ہے. میں اسی چیز کو اور آگے پھیلاتا ہوں. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کیا السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. کب تک, جب تک تمہاری زندگی ہے تب تک آپ سلامت رہیں. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کیا, حقیقت میں ایک دعا ہے, ایک ہی جملے میں پوری سلامتی آ گئی. اے مسلمان تیرا دین اچھا رہے, اے مسلمان تیرا دکان اچھا رہے, اے مسلمان تیری تجارت اچھا چلے, اے مسلمان تیرا گھر آباد رہے, اے مسلمان تیرا باپ اچھا رہے, اے مسلمان تیرا بیٹا اچھا رہے. قسم خدا کی مسلمانوں, جب ایک مسلمان قبرستان جاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور, پتہ چلا معلوم ہوا کہ اسلام جو دنیا میں ہے اسلام اسے بھی سلامتی دیتا ہے, اور جو قبر میں ہے اسلام اسے بھی سلامتی دیتا ہے. یہ اسلام ہے. ہمیں آج اسلام کو سمجھنا ہے. آج ہم اپنے بچوں کو گڈ نائٹ اور گڈ مارننگ سکھاتے ہیں. حضرات کبھی آپ نے سوچا گڈ مارننگ کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ کا صبح اچھا رہے, گڈ نائٹ کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ آپ کا رات اچھا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیڈی کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے پڑوس کو آپ کہہ رہے ہیں گڈ مارننگ, اس کا مطلب آپ کا صبح تو اچھا رہے, شام کو آپ کیا ہو جائیے اس سے مطلب نہیں ہے, رات کو کیا ہو جائیے اس سے مطلب نہیں ہے. جب آپ رات کو کہہ رہے ہیں گڈ نائٹ آپ کا رات اچھا رہے, اس کا مطلب صبح آپ کیا ہو جائیے اس سے مطلب نہیں ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہیں سے آؤ سلام کیا کرو, جب کہیں جاؤ سلام کیا کرو, اپنے بچوں کو سلام کیا کرو. جب اگر سلام کرو گے نا, اگر کہو گے السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, اللہ تم کو سلامت رکھے. کب تک, جب تک انسان کی زندگی ہے تب تک اللہ تمہیں سلامت رکھے گا. اس لیے سلام کو عام کیجیے, اپنے بچیوں کو اپنے پڑوسیوں کو سلام سکھائیے. ابھی حضرت نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے خود بچا کیوں نہیں, اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بچایا. ابھی حضرت سے آپ نے اچھی گفتگو سماعت کی اور پھر آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ جب بچے 7 سال 10 سال کا ہو جائے نا اسے نماز سکھائیے, 10 سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھوائیے. ہوگا کیا, جب بچے نماز پڑھیں گے نا تو دیکھا دیکھیے گھر والے بھی نماز پڑھیں گے. اور یہ بات حقیقت ہے. جو بچے ہوتے ہیں بالکل چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے نا وہ سادہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے. کیوں؟ اب ذرا اندازہ لگائیے, بچہ کسی کے ہاں پیدا ہو, چاہے بچہ ہو یا بچی, کسی اسکول میں پڑھنے اگر آپ نہ بھیجیں, کسی مدرسے میں پڑھنے نہ بھیجیں, کسی یونیورسٹی میں پڑھنے نہ بھیجیں, جب بچہ جیسی بڑا ہوگا نا, جس علاقے کا ہے, مثال کے طور پر بھوجپور علاقے کا ہے, وہ بچہ بھوجپوری بولتا نظر آئے گا. کبھی آپ نے غور کیا امریکہ کا بچہ بنا پڑھے آپ کہیں پڑھنے نہ بھیجو, لیکن جیسی بچہ بڑا ہوگا انگلش بولتا نظر آئے گا. سعودیہ عربیہ کا بچہ بنا پڑھے کہیں اسکول میں, کہیں کالج میں, کہیں مدرسے میں پڑھنے نہ بھیجیے, وہ بچہ جیسی بڑا ہوگا عربی بولتا نظر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کا سب سے پہلا اسکول, پہلا کالج, پہلا مدرسہ جو ہوتا ہے نا وہ ماں کی گود ہوتی ہے.
माँ अगर हिंदी बोले बच्चा हिंदी बोलने लगता है, माँ इंग्लिश बोले बच्चा इंग्लिश बोलने लगता है, माँ उर्दू बोले बच्चा उर्दू बोलने लगता है, माँ अगर दीनदार हो बच्चा भी दीनदार होने लगता है, माँ अगर नमाजी हो तो बेटा भी नमाजी हो जाता है। एक रवायत मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, एक मरतबा पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना वलजना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामिल किराम, आपने सुना होगा, बहुत ही मशहूर रवायत है, अगर नहीं सुने हैं तो मुझसे पहली बार आप सुन रहे हैं। हजरत बाबा फरीद जो साबिरी पाक के मामा हैं, बहुत ही पावरफुल वली, इन्हें शकरगंज कहा जाता है, यानी चीनी के खजाने वाले। सुनिए, माँ अगर अपने बच्चों को दीनदार बनाने की कोशिश करे, यकीनन बच्चा दीनदार बन जाएगा। जिस तरह आज बच्चा आपका स्कूल नहीं जाता है, आप कहते हैं मेरे बच्चे स्कूल जाओ मैं तुम्हें साइकिल खरीद के दूंगा, बच्चा पढ़ने जाओ जब बड़ा हो जाओगे तो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल खरीद के दूंगा, मेरे बाबू तुम पढ़ने जाओ मैं भी तुम्हें टॉफी देता हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो बच्चा फौरन पढ़ने जाता है। इसी तरह अगर आप कहें बाबू तुम नेक काम करो, हम भी कर रहे हैं, अच्छा काम करो, हम भी कर रहे हैं, नमाज पढ़ो, हम भी पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत करो, हम भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चा बड़े का देखकर ज्यादा सीखता है, देखकर ज्यादा सीखता है। जो छोटा बच्चा होता है देखकर ज्यादा सीखता है। कभी कभी आप मोबाइल में भी देखते होंगे, तो कोई अगर बच्चे का बाप है नमाज पढ़ रहा है तो साथ में बच्चे भी नमाज पढ़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, किसी किसी घर में भी ऐसा होता है। लेकिन आइए जरा देखिए, हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, उम्र 4-5 साल की उम्र है। कितना छोटा है 5 साल का बच्चा, अब अंदाजा लगा सकते हैं। माँ बड़ी नेक है। तारीख में है कि जब माँ अपने बच्चे हजरत बाबा फरीद को दूध पिलाती थी ना, सबसे पहले वजू बनाती थी और फिर 2 रकात नमाज नफल नमाज पढ़ती थी, फिर उसके बाद बाबा फरीद को दूध पिलाया करती थी और दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा दीनदार बनाना और ऐसा चेहरा बना देना, कोई गैर भी मेरे बच्चे का चेहरा देखे तो देख करके कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। ऐसा चेहरा था। आइए आखिर में आपको बताऊंगा, लेकिन सुनिए, बचपन का वाक़या है, रवायत मशहूर है। हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला, उम्र 5 साल। माँ ने एक दिन का, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, नमाज पढ़ा करो। छोटा बच्चा ना, कभी कभी नहीं कहते बच्चा बाबू ये सामान है अच्छा से रखो, तो वो कहते हैं ना ये सामान किसका है, पूछते कि नहीं पूछते। उसी तरह जैसी माँ ने कहा बेटा बड़े हो गए हो नमाज पढ़ा करो, बाबा फरीद ने फरमाया अम्मी नमाज किसकी है? कहा बेटा अल्लाह की। कहा कि अम्मी अगर नमाज पढ़े तो अल्लाह क्या देगा? कहा कि बेटा नमाज पढ़ोगे ना तो अल्लाह तुम्हें शक्र देगा। क्यों? इसलिए कि बचपने का आलम था, उस वक्त वो चीनी ज़्यादा खाते थे, यानी शक्कर चीनी ज़्यादा खाते थे। और आज किसी बच्चे को कोई टॉफ़ी पसंद है, किसी को और कुछ पसंद है, फ़ौरन अगर आप कहते हैं बाबू मेरा फला काम कर दो, वहाँ से फला काम कर दो या फला जगह जाओ, तो कहता है कि अगर जाएंगे तो क्या दीजिएगा। जो चीज़ खाता है तो आप नाम लेते हैं कि फला टॉफ़ी मिलेगा, तो फ़ौरन ज़्यादा काम कर देता है। अब उसी तरह हजरत बाबा फरीद ने फरमाया अम्मी जान अगर मैं नमाज पढ़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? अल्लाह अकबर। माने का बेटा अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें शक्र देगा। अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ फरमाती बेटा वजू कर लो। माँ वजू सिखाती है, बच्चा वजू करता है, कहता है कि माँ कहती बेटा अब तुम ही वजू करो, मैं मुसल्ला बिछाने जा रही हूँ। माँ मुसल्ला बिछाती है, चुपके से शक्कर की पुड़िया बनाकर मुसल्ला के नीचे रख देती है। इस तरह देखिए अपने बच्चे को दीन के करीब करने के लिए कितना मेहनत करती है। जिस तरह आज माँ सुबह सुबह उठती है 5 बजे, बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजती है, वही माँ अगर जब बच्चा पढ़ के आता है, माँ अगर कुछ देर बैठा कर दिल की बातें सिखाए तो कितना अच्छा होगा, कितना प्यारा होगा। जरा सोचिए, अब माँ शक्कर की पुड़िया बनाकर मुसल्ला के नीचे रख दी। अब हजरत बाबा फरीद वजू करके आए, मुसल्ले पे खड़े हो गए, नमाज पढ़ने लगे। जैसे ही नमाज पढ़ने लगे, नमाज मुकम्मल हुआ,
جب جیسی نماز مکمل ہوئی سلام پھیرے، کہا امی شکر کہاں ہے؟ کہا بیٹا مصلی اٹھاؤ۔ جیسی جا نماز کو اٹھایا تو شکر کی پڑیا تھی، بڑا خوش ہوا، کھایا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، ہوتا یہ تھا وہ یہ بچہ وضو کرتا، ماں مصلی بچھاتی تھی، مصلی بچھا کر کے شکر کی پڑیا بنا کر چپکے سے رکھ دیتی تھی، اور وہ سمجھتا تھا کہ ہمیں شکر کی پڑیا مل رہا ہے، نماز پڑھیں گے۔ اب روزانہ عادت بنا لیا، اب روزانہ نماز پڑھنے لگا، یہ معمول ہو گیا۔ ہوتا کیا تھا، ماں مصلی بچھاتی تھی، چپکے سے شکر کی پڑیا بنا کر رکھ دیتی تھی، اور بیٹا وضو بنا کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتا تھا۔ کہا کہ امی یہ سودا تو نقد ہے، نماز پڑھتے ہیں، شکر کھاتے ہیں، بڑا اچھا کام ہے۔ ایک دن گزرا، لگ بھگ 15 دن تک گزر گیا، لیکن کوئی بات نہیں، آسانی کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، شکر کا پڑیا مل جاتا تھا۔ لیکن ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے چلے گئے، جنگل کی طرف چلتے چلتے بہت دور چلے گئے۔ اب وہاں جب اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے لگے، عصر کا وقت تھا، تاریخ میں ہے کہ مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی، کہیں سبحان اللہ۔ مسجد سے مؤذن اذان دے رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اے لوگو آؤ نماز کی طرف آؤ۔ اب بچہ تو تھے ہی، اپنے دوستوں سے کہنے لگے چلو اپنے رب سے، اپنے اللہ سے شکر لے آتے ہیں۔ جتنے دوست یار تھے کہنے لگے کہیں اللہ بھی شکر دیتا ہے، کہیں اللہ بھی چینی دیتا ہے، یہ ماننے کی بات ہے۔ کہا کہ تم مانو یا نہ مانو ہمیں تو ملتا، چلو نا گھر، کیوں نہیں ملے گا، ضرور ملے گا۔ کہا کہ نہ، اللہ شکر میں کیسے دیتا ہے، میں مان ہی نہیں سکتا۔ کہا کہ تم مانو یا نہ مانو ہم تو جا رہے ہیں، ہم کو روزانہ ملتا ہے۔ ہمیشہ گھر میں آ کے وضو بناتا تھا، لیکن آج راستے میں نہر ملا، سوچا کہ وقت زیادہ ہو جائے گا، نہر کے کنارے پر بیٹھا، وضو بنا لیا، اور وضو بنانے کے بعد آ گئے اپنے روزانہ ماں مصلی بچھاتی تھی، آج خود مصلی لیا اور مصلی بچھا کر کھڑے ہو گئے۔ اب ماں نے جیسے ہی دیکھا، ماں نے کہا بیٹا آج وضو نہیں کرو گے؟ کہا امی جان آج میں تو وضو کر کے آیا ہوں، راستے سے ایک نہر ملا تھا وہیں وضو بنا لیا، اور میں مصلی بچھا کے خود کھڑا ہو گیا ہوں۔ اب ماں سوچتی ہے اگر بیٹا کے سامنے آج شکر کی پڑیا رکھا جائے، بھروسہ ٹوٹ جائے گا، اور کہے گا امی تم تو نہیں رکھتی تھی، رب رکھتا تھا، تم مجھ سے جھوٹ بولتی تھی، پھر ایک جھوٹ ظاہر ہو جائے گا اور بیٹے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر شکر کی پڑیا نہیں رکھتے ہیں پھر نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد پھر شکر کی پڑیا کھوجیں گے، جب شکر کی پڑیا نہیں ملے گا تو پھر پریشان ہو جائیں گے، پھر کہیں ایسا نہ ہو بچے کا دل ناراض ہو جائے۔ اب ادھر نماز بابا فرید نے شروع کر دیا، ایک رکعت مکمل کیا، دوسری رکعت مکمل کیا، اب یہ تیسری رکعت تک پہنچ چکا ہے۔ اب ماں سوچتی ہے اب کیا کیا جائے، اگر میں شکر کی پڑیا ان کے سامنے رکھتا ہوں تو کہے گا امی رب تو نہیں رکھتا تھا، تم خود رکھتی تھی اور مجھ سے جھوٹ بولتی تھی، بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، اور نبی نے فرمایا بچے کا دل توڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ادھر بچہ نماز مکمل کر رہا ہے، اب ماں دونوں آنچل پھیلا کر اپنے رب کی بارگاہ میں گر گراتی ہے، التجا کرتی ہے، اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، اے باری الہ، تو خوب جانتا ہے، تو خوب دیکھتا ہے، اے پروردگار عالم پہلے میرا بیٹا وضو کرتا تھا، میں مصلی بچھاتی تھی، مصلی بچھا کر شکر کی پڑیا بنا کر مصلی کے نیچے رکھ دیتی تھی، لیکن اے پروردگار آج خود مصلی پر کھڑا ہو گیا ہے، اگر ان کے سامنے شکر کی پڑیا رکھی جائے تو کہے گا امی رب تو نہیں رکھتا تھا، تم خود رکھتی تھی۔ اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، اے باری الہ آج میری دعا کو قبول فرما لے، میری لاج رکھ لے۔ اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا
किसी की दुआ में गारंटी नहीं है, लेकिन माँ की दुआ में गारंटी है। ऐ मौला मेरी दुआ को अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा ले। इतना कहते कहते तारीख बताती है कि माँ भी आखिरी सजदे में बेटा गया, नमाज मुकम्मल होने वाला है। अब माँ अपने सर को सजदे में झुका देती है और सजदे में जाकर अपने रब को पुकारती है, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ बारे इलाह। पहले बेटा फरीद वसूल करता था, मैं मुसल्ला बिछाती थी और मैं शक्कर की पुड़िया रखती थी, लेकिन आज खुद मुसल्ला पर खड़ा हो गया है। ऐ मौला, ऐ परवरदिगार आलम, अपने हबीब के सदक़े में मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। ऐ परवरदिगार आलम, ऐ मौला, मुसल्ला पे खड़ा करना, जानमाज पे खड़ा करना मेरा काम था, अब आगे संभालना तेरा काम है। अब जैसे ही माँ सजदे में जाकर रब को पुकार रही है, रब को याद कर रही है, दुआ कर रही है, मौला मुसल्ला पे खड़ा कर देना मेरा काम था, अब आगे संभालना तेरा काम है। माँ की दुआ होती है। नबी ने फरमाया माँ अगर औलाद के लिए दुआ कर दे तो माँ की दुआ बाबे इजाबत से टकरा कर रहती है। अल्लाहु अकबर। अब जैसे ही सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद कहा अम्मी शक्कर कहाँ है? माँ जलाल की आलम में आती कहती है बेटा नादान हो गए हो, मुसल्ला उठाओ। जैसी मुसल्ला को उठाया तो हैरान हो गए कि रोजाना शक्कर की पुड़िया होती थी, आज हौज है और हौज शक्कर से भरा हुआ है। कहा अम्मी जान रोजाना पुड़िया, आज हौज फिर शक्कर से भरा हुआ है। अल्लाहु अकबर। माँ कहती है सुन बेटा, आज सुन लो, रोजाना मैं रखा करती थी, आज रब ने खुद रखा है। और ए बेटा, रब किसी को नवाजता है, रब किसी को देता है, थोड़ा नहीं बल्कि बेशुमार अता करता है। रात आपने इससे क्या समझा कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे दीन के करीब लाती है। रात अगर हमारे घर की औरत नमाजी बन जाए ना तो हमारे घर की बच्चियां भी नमाजी हो जाएंगे, है ना? कोशिश करने से क्या नहीं होता, कोशिश करना है। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना वलजना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात बस एक हम्द बारी ताला, साथ में आमीन भी कहें और सुभान अल्लाह भी कहें, बड़ी तेजी के साथ समात फरमाएं। कि दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दर्द दिल कर मुझे अता या रब, कि दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दर्द दिल कर मुझे अता या रब, कि दे मेरे है दर्द की दवा या रब, दे मेरे है दर्द की दवा या रब। और लाज रख ले हम सब गुनहगारों की, लाज रख ले हम सब गुनहगारों की, लाज रख ले हम गुनहगारों की, कि लाज रख ले हम गुनहगारों की, लाज रख ले हम गुनहगारों की, कि नाम रहमान है तेरा या रब, नाम रहमान है तेरा या रब, दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब। और विशेष फरमाए कि बेसबा बख्श दे न पूछ अमल, बेसबा बख्श दे न पूछ अमल, कि बेसबा बख्श दे न पूछ अमल, कि बेसबा बख्श दे न पूछ अमल, कि नाम गफ्फार है तेरा या रब, नाम गफ्फार है तेरा या रब, दर्द दिल कर मुझे अता या रब। और ये विशेष फरमाए
کہ تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں، کہ تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں، کہ دامن مصطفیٰ دیا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب۔ اور یہ شیخ سما فرمائے کبھی میرے نبی نے دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں کیا بلکہ ہدایت کی دعا کی۔ شیخ سما فرمائے یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن رضا فاضل بریلوی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ شیخ سما فرمائے کہ دشمنوں کے لیے ہدایت کی، دشمنوں کے لیے ہدایت کی، کہ دشمنوں کے لیے ہدایت کی، دشمنوں کے لیے ہدایت کی، کہ تجھ سے کرتا ہوں التجا یا رب، تجھ سے کرتا ہوں التجا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب۔ آخری شیخ محرمہ مقطع کا شعر ہے کہ تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، 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 کہ ہما الخیر خاتمہ یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب۔ حضرات محترم یہ عقیقہ ہے، حضرات ایک چیز سن لیجئے، عقیقہ کا گوشت جو ہے، یہ عقیقہ جو ہے سنت ہے، اتنا خیال رکھیں آپ۔ بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی کے نام پر اگر عقیقہ نہیں ہوا ہے تو ان کے نام پر قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا مسئلہ الگ ہے، عقیقہ کا مسئلہ الگ ہے۔ عقیقہ سنت ہے، قربانی واجب ہونے پر یہ ضروری ہے، قربانی کرنا ہے آپ کو، نہیں کیجیے گا آپ گناہ گار ہوئیے گا۔ لیکن عقیقہ بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے خوشی میں عقیقہ کیا جاتا ہے، اور تمام دوست احباب رشتہ دار کو بلایا جاتا ہے، اور بچے کے نام پر عقیقہ کیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کا عقیقہ فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 7 دن کے ہوئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا، پھر لوگوں کو، تمام صحابہ کو دعوت دیے۔ حضرات اور ایک چیز سن لیجئے، اس کا گوشت نانا نانی دادا دادی ہر کوئی کھا سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دادا دادی نہیں کھا سکتی ہے یا پھر نانا نانی لوگ نہیں کھا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہر کوئی کھا سکتا ہے۔ دوسری بات کہ جس طرح چمڑے کا مسئلہ قربانی کے جانور کا ہے، اسی طرح عقیقے کے بھی جانور کا ہے۔ کچھ لوگ آج کسائی کو دے دیتے ہیں، کسائی کو دیجئے، جو ذبح کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے، ان کو دیجئے، لیکن اس کی قیمت ان سے لیجئے۔ جس مزدوری پر آپ کا جو گوشت بنا کے جا رہے ہیں، آپ کے ہاں آئے ہیں، اس مزدوری پہ کٹوانا یہ غلط ہے، کیونکہ اس چمڑے کا بھی پیسہ کسی غریب کو یا پھر مدرسے میں آپ دے سکتے ہیں۔ یعنی سمپل بات یہ خیال رکھیں کہ وہ بھی صدقہ کرنا ہے۔ جس طرح قربانی کے جانور کا چمڑا کو صدقہ کرتے ہیں، اسی طرح عقیقہ کے جانور کے چمڑا کو بھی صدقہ کرتے ہیں۔ بس آخری بات، 2 منٹ کا وقت لے رہا ہوں، آخری بات سن لیجئے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سنیے، ابھی حضرت نے کہا کہ بوڑھے لوگ سوچتے ہیں کہ بوڑھے ہو جائیں گے تب نماز پڑھیں گے، اور جب بوڑھے ہو گئے ہیں زیادہ تو کہتے ہیں کہ اب صحت کام ہی نہیں کر رہا۔ جوانی میں کہتے ہیں کہ عمر اور بڑھے گی تھوڑا سا، تب عمر بڑھتی نہیں ہے، عمر گھٹتی ہے۔ بات سمجھ، بچہ پیدا ہونے کے بعد انسان کا عمر کبھی بڑھتا نہیں، عمر گھٹنے لگتا اسی دن سے۔ بات سمجھیے، کبھی عمر بڑھتا نہیں۔ ہاں، عمر کب بڑھتا ہے؟ کوئی دعا کرے، آپ کے ماں باپ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا کوئی اور دعا کر رہا ہے، دعا قبول ہو جا رہی، عمر بڑھنے کی دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو عمر بڑھا دے گا، ورنہ دھیان رکھیے کہ عمر گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ لوگ، کچھ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ 50 سال 80 سال تک 70 سال تک گناہ کیے، اب 2-4 سال نماز پڑھ کے کیا کریں گے؟
ایسا سننے کو مل رہا ہے. سوال کر رہا ہے لوگوں نے, اب لوگ سوال کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ 2-4 سال پڑھ کے کیا ہوگا, پورے زندگی گناہ کیے, پڑھ کے کیا کریں گے. لیکن سنیے بس آخری بار, آپ لوگوں نے بھینس تو دیکھا ہوگا, دودھ ہر ایک کے گھر میں آتا ہے نا, بھینس کا یا گائے کا ہو. اب ذرا اندازہ لگائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. سنیے غور سے, جب ایک بھینس کو انسان چارہ دیتا ہے, جب ایک گائے کو انسان چارہ دیتا ہے, آپ کے ماحول میں بول رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے, وہ لوگ جو لوگ سوچتے ہیں کہ 2-4 برس پڑھ کے کیا کریں گے, ان کے لیے تو یہ خیال نہ کرے کہ 2-4 برس پڑھ کے کیا ہوگا. سنیے, ایک انسان گائے کو یا ایک بھینس کو کیا چارہ دیتا ہے, جو باسی سبزی ہے, جو خراب روٹیاں ہیں وہ دیتے ہیں, جنگل گھاس بھوسا یہی تو کھلاتے ہیں, الگ الگ اشیاء الگ الگ چیزیں آپ کھلاتے ہیں. کبھی کبھی زیادہ دودھ لینے کے انسان جو ہے میٹھا بھی کھلاتا ہے جسے گڑ کہا جاتا ہے. لیکن جب شام کو الگ الگ چیزیں آپ نے کھلایا, جب شام کو دودھ لینے کے لیے آپ نے بیٹھا, اب ذرا اندازہ لگائیے, کھلائیں الگ الگ چیز, لیکن جب دودھ لینے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں تو اب دودھ کو ناک میں لگا کر دیکھیے, کہیں چارے کی مہک ہے اس میں, کہیں میٹھا کی مہک ہے اس میں, کہیں گھاس بھوسا کی مہک ہے اس میں, کسی چیز کی مہک اس میں نہیں ہے. اب یعنی بھینس کے تھن سے خالص پاک و صاف دودھ نکل رہا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے, کھلائے آپ نے الگ الگ چیز. اب ذرا سوچئے, جب تیرا خدا, وہ خدا جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا, جب وہ خدا ایک گائے کے تھن سے خالص پاک و صاف دودھ نکال کر دے سکتا ہے, کھلائے آپ نے الگ الگ چیز, لیکن وہی خدا جس خدا کے نام پر مسجد میں اذان ہوتی ہے, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن ذرا سوچئے تو صحیح, کھلائے الگ الگ چیز, لیکن وہی خدا, وہی رب العالمین ایک گائے کے تھن سے پاک و صاف دودھ نکال کر آپ کو دے سکتا ہے. تو وہی خدا اگر تیرے ایک سجدے کو قبول کر لے, ایک رکوع کو قبول کر لے, اگر ایک قعدے اخیرہ کو قبول کر لے, ایک سجدہ کو قبول کر لے, تو وہی خدا تجھے جنت بھی دے سکتا ہے, اپنی نعمت بھی دے سکتا ہے. تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ 2-4 برس بھر کے کیا ہوگا, نہیں. کبھی کبھی کچھ چھوٹا نیکی کرتا ہے انسان نا, چھوٹی نیکی کرتا, وہی نیکی انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اللہ قبول کر لے تو انسان کامیاب ہے. تو یہ نہ سوچنا کہ اب اتنا ہو گیا, نہیں. انسان کو ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ اب ہم جہاں تک ہو سکے نیک کام کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے. بس وقت ہو چلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارک میں دعا ہے, مولا ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے حبیب کے صدقے سے اس محفل پاک کو قبول عطا فرمائے. وقت کم تھا, بڑی تیزی کے ساتھ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے, جو بھی سننے میں یا بولنے میں قصدر کسی سے ہوئی ہے, اللہ کی بارک میں دعا ہے مولا ہم سب کو معاف عطا فرمائے. اور سب پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑے ہو کر سلام پڑھیے.